لا لا ليبا لا 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 کیا آپ کی زندگی میں بھی مشکلات سے نکلنے کے ہر راستے بند ہو چکے ہیں؟ ان مشکلات سے کیسے نکلنا ہے آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس کے سولوشن کے لیے ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کے جو حل کے تلاش کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، اس کا سولوشن ہمارے خود کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن ہم دھیان ہی نہیں دیتے اس چیز پر۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس کی سچویشنز بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جب ہر چیز ہم کر چکے ہوتے ہیں، پھر بھی اگر ہمیں اس چیز کا حل موجود نہ ہو، یعنی کہ اس چیز کا حل ہی نہ ملے نا، تو یہ سمجھ جایا کریں کہ یہ جو آپ کے راستے ہیں نا، یہ اوپر کی طرف سے بند ہے، اور اب ہمیں جہاں سے یہ راستے بند ہے نا، ہمیں وہاں سے راستے کھلوانے ہیں۔ تو آج کی ولاگ میں آپ کو یہی بتانے جا رہی ہوں کہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہماری زندگی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، اتنا پاورفل لفظ ہے یہ استغفار۔ اسی طریقے سے نا، آپ لوگوں کی طرح ایک وقت میری زندگی میں بھی آیا تھا جس میں اتنی بری طرح پھنس چکی تھی، اور میرے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا باہر نکلنے کا۔ تو ایک دن میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور جب میں تلاوت کر رہی تھی تو میں نے 2-2.5 پارے جو ہے لگاتار یعنی پڑھ ہی رہی تھی میں، اور میں اتنی کوئی پریشان تھی کہ بس مجھے قرآن پڑھ کے نا بڑا ہی کوئی سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ تو جب میں وہ 2-3 پارے پڑھ رہی تھی، تو اس میں نے بہت مرتبہ نا یعنی کہ استغفار پڑھا، یعنی کہ استغفار کا لفظ آیا، اور پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا، اور پھر میں نے استغفار کے بارے میں ریسرچ کی کہ کس طریقے سے یہ الفاظ، یہ لفظ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس دن سے میں نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا، چاہے میں کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، تو میں جاب پر جاتی تھی، میں تب بھی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میں اپنا کام کر رہی ہوتی تھی، میں تب بھی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میں لیپ ٹاپ چلا رہی ہوتی تھی، میں تب بھی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میں سفر میں ہوتی تھی، تب بھی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میں گھر آ کے کوئی کام کر رہی ہوتی تھی، تب بھی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ یعنی کہ ہر وقت میں استغفار کا یہ ذکر، اس لفظ کو میں جاری رکھتی تھی۔ اس کے پڑھنے سے میں نے اپنے اندر جو چیز سب سے پہلے محسوس کی، وہ تھی اطمینان، وہ تھا سکون۔ جیسے کوئی ذات ہے جو آپ کو تسلی دے رہی ہے کہ آپ کے جو بند دروازے ہیں وہ بہت جلد کھل جائیں گے، یعنی کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ ہو جائے گا۔ اور میں اپنے اندر یہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی ذات ہے جو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ اور پتہ ہے وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھا اللہ تعالیٰ کا ساتھ، جسے انسان جو ہے، جو استغفار کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلی چینجنگ تو میرے اندر یہ آئی کہ میرے اندر سکون آیا۔ میرے اندر جو ہر وقت کی ٹینشن تھی، جو ہر وقت کا سٹریس ہو رہتا تھا میرے اندر، وہ چیز سب سے پہلے ختم ہوئی۔ میں سٹریس سے نکلنا شروع ہو گئی۔ میری جو بند ہو گئی تھی بات کرنا سب سے، وہ جو ہے سب سے ہنسی مذاق میں ہو گیا، اس میں چینج ہو گیا۔ اور جس باتوں پہ میں اتنی پریشان ہوتی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے راستہ نکلے گا، پھر پتہ ہے میں نے کیا بولنا سٹارٹ کر دیا؟ میں نے کہا جو بھی ہوگا اللہ مالک، اللہ دیکھ لے گا، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے، اور یہ قدرتی نکلتے تھے، اور یہ استغفار کی بدولت سے نکلتے تھے۔ تو دیکھیں، استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھ کر، یعنی کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرے نا، تو اس کے بند راستے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، میں اس کے لیے بند راستے کھول دیتا ہوں، اس کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہوں، اس کو اولاد عطا فرماتا ہوں، اس کے لیے باغات دیتا ہوں، نہریں جاری کر دیتا ہوں، اور بہت سی چیزیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں گے، جہاں ہم رہ رہے ہیں جس دنیا میں، وہاں پر نہریں اور باغات تو ہمیں نہیں مل سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہریں باغات ہمیں نہیں مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے راستے ہیں وہ بند راستے ہیں، وہ کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جو دعائیں آپ اتنے سالوں سے مانگ رہی ہیں، ان میں رکاوٹیں ہیں، وہ جو ہے رکاوٹیں دور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور آپ کی دعائیں جو ہیں قبول ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو پڑھ لگ جائیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خیر و برکتیں آئیں، تو آج سے استغفار کرنا سٹارٹ کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ تو کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی استغفار نے کتنی چینج کر دی ہے۔ کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، آپ پرانے واقعات اٹھا کے دیکھیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو استغفار کرتے کرتے
اتنے بدل گئے کہ گناہوں سے نکل گئے. جو لوگ دن رات اتنے گناہ کیا کرتے تھے آج وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں. نہ صرف قریب ہیں بلکہ کامیاب بھی ہیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک مشہور واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک آدمی آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے یہاں پہ اولاد نہیں ہو رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو. پھر دوسرا آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی. کہتے ہیں استغفار کرو. پھر تیسرا آدمی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ استغفار کرو. پھر جو وہاں پہ لوگ تھے وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ الگ الگ مسئلے لوگ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس, آپ تو ایک سب کو یہی حل بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جو قرآن میں سورہ نوح میں موجود ہے کہ استغفار کرو اس سے ریلیٹ کر کے میں بتا رہا ہوں سب کو. یعنی کہ ہر چیز کا حل استغفار میں موجود ہے. اور یقین کرے کہ استغفار نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں چینج کی ہیں. میری کچھ لوگوں سے بات تھی, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے انتہا کی لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, آپس میں نفرتیں تھیں, کام میں برکت نہیں تھی, جو کماتے تھے وہ مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا. گھر میں ناچاکیاں تھیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکل نہیں دیکھتا تھا, بہنیں آپس میں لڑتی تھی, بھابیاں آپس میں لڑتی تھی. یعنی کہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میدان جنگ بنا ہوا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا ہے, روز کا 1000 مرتبہ استغفار کرتے تھے, اور یقین کرے کہ آج ہمارا گھر جنت ہے. ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, نہ صرف ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ہمارے رزق میں ہی برکت ہوئی ہے, ہمارا کاروبار بڑھ گیا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں موٹیویشنل استغفار سے ریلیٹڈ اور سٹارٹ بھی کر دیتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری حل ملے. جب انہیں فوری حل نہیں ملتا وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ استغفار سے تو ہم تو کافی ٹائم سے پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی اس کا فرق ہی نہیں پڑا. ایک بہن نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں تو کافی ٹائم سے استغفار کر رہی ہوں, میری زندگی میں تو کوئی چینج نہیں آیا. تو دیکھیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید آپ استغفار جو پڑھ رہی ہوں گی اس کا آپ ندامت کے ساتھ نہیں پڑھ رہی ہوں گی, فوکس کر کے نہیں پڑھ رہی ہوں گی. کیونکہ دیکھیں جو بھی وظیفہ جو بھی کچھ آپ پڑھتی ہیں وہ تبھی کام کرتا ہے نا جب آپ فوکس کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے, یا تو پھر نماز کی پابندی نہیں ہوگی, کچھ تو ایسا مسئلہ ہے, کچھ تو ہے بیچ میں جس کی وجہ سے آپ کے رکے ہوئے کام نہیں بن رہے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ استغفار کریں اور آپ کے جو ہے رکے ہوئے کام نہ بنے, آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں. عقل مند انسان وہی ہے جو وقت کا فائدہ اٹھائے. آج اس دنیا میں ہے ہم, آج ہمیں وقت ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ندامت کے ساتھ جو ہے معافی مانگے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو گناہوں میں جو ہے جکڑے رکھتے ہیں, یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان گناہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ ہمارے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں. ہم استغفار کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مشکلات آتی ہے, ہم ادھر ادھر بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن جس چیز کا حل قرآن میں موجود ہے, اور قرآن تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن شاید یہ کہنے کہ ہم اسے فوکس کر کے نہیں پڑھتے. کیونکہ آپ جب استغفار کرتی ہیں نا تو آپ کے بند رستے کھلتے ہیں, ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. آج موقع ہے اپنے آپ کو بخشوا لیجئے, کیونکہ پھر کل ہم جب نہیں ہوں گے اس دنیا میں, اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے, ہم سے پوچھ کر نہیں آئے گی. تو اگر آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی بھی ہوگی تو ہمارے جو قبر میں ہم سکون سے سوئے ہوں گے. لیکن اگر ہم نے آج ہی ضائع کر دیا تو پھر بتائیں ہمارا کیا ہوگا. ہمیں الگ سے وقت تو نہیں دیا جائے گا کہ اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, یا پھر تمہیں جو الگ سے وقت دیا جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو آج سے ہی نیت کریں کہ آپ نے آج سے ہی نا استغفار کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ ایک کاؤنٹر اپنے پاس رکھیں, یا پھر ایک چھوٹی تسبیح اپنے پاس رکھیں, جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا دھیان بھی اس میں لگا رہے گا اور آپ کا دل بھی کرے گا پڑھنے میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے شروعات کرنی ہے چھوٹی اماؤنٹ سے, یعنی کہ 100 مرتبہ آپ ڈیلی استغفار کریں. اس کے بعد اس تعداد کو بڑھاتے جائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 30 مرتبہ پڑھ لیں, 70 مرتبہ پڑھ لیں, لیکن پڑھے ضرور. اچھا, استغفر اللہ تو ہر بچہ آرام سے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھا ہے, اس کا ثواب اور اجر دونوں زیادہ ہے. ہر نماز کے بعد نا ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی اتنا ٹائم لگتا ہے. آپ آرام سے اس وقت کو کنزیوم کر سکتے ہیں, استغفار پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھتے ہیں نا, تو یہ آپ کے دن کے 500 مرتبہ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی جو پھر تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بڑھاتا جائے گا. کیونکہ جب انسان نیک کام میں مشغول ہو جاتا ہے, لگتا ہے نا, نیت کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا خود ساتھ دیتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کروں، ندامت کے ساتھ معافی مانگے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پچھتاوا ہو کہ اللہ آئندہ مجھ سے وہ گناہ نہ ہو، آئندہ کے لیے جو ہے آپ نے اس کی دعا مانگنی کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے بچانا، آئندہ کے آگے آنے والے گناہوں سے مجھے بچانا، تو ہو گئے میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں اس پہ ندامت سے تو سے معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، پھر آگے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ میں تو خطا کا پتلا ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا وہ گناہ ہم سے بہت دفعہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں آگے کے لیے تو بچانا، تو ہماری حفاظت فرمانا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا رستے کھول دے گا، آپ کی خود حفاظت کرے گا کہ آپ گناہوں سے دور رہیں گے، آپ کے بند رستے کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک کر لیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ میں اسی طریقے سے جو موٹیویشنل ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ وقت پر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات جو کچھ بھی ہے نا ہمارے سب کی دور فرمائے، جن بھائیوں کے کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حلال روزگار عطا فرمائے، جو لڑکیاں اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک سوالہ رشتہ عطا فرمائے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے ماں باپ کا، اور جو مریض بیچارے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب کے لیے دعا کرا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا ہماری پسند آ جائے اور ہمارا وہاں سے بیڑا پار ہو جائے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنی زندگی میں کرتے رہا کریں تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا آگے کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لا 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 لا